مجھے میری والدہ نے پہلی بار جب عافیہ کی تصویر دکھائی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی حد درجہ خوبصورت تھی، کم عمر بھی تھی اور تصویر سے ہمارے گھرانے کی خواتین کی طرح کچھ ماڈرن بھی لگ رہی تھی۔ میں تو اس کی تصویر دیکھ کر ہی اس کا شدائی ہو گیا تھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ مجھے اسی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ امی جب میرا رشتہ دیکھ کر آئیں تو کچھ چپ چپ سی تھیں۔ میرا دل تو دھک سے رہ گیا تھا کہ کہیں عافیہ کے گھر والوں نے انکار ہی نہ کر دیا ہو، لیکن جو بات امی نے مجھے بتائی وہ کچھ عجیب و غریب سی تھی۔ لیکن میں اس وقت عافیہ کے حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ میں نے امی کی بات مکمل سنی بھی نہیں اور کہا کہ آپ بس رشتہ پکا کر دیں، شادی کے بعد تو میری ہی بات چلے گی۔ لیکن یہ شاید میری خوش فہمی تھی۔ بہرحال میرا رشتہ عافیہ سے پکا ہو چکا تھا۔ میں نے شادی کی جلدی مچا دی تھی، مجھ میں کہاں اتنا صبر ہونا تھا۔ عافیہ کے والدین وقت مانگ رہے تھے اور میری بے صبری کا یہ عالم تھا کہ میں نے کئی بار عافیہ سے فون پر بات کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جتنی وہ تصویر میں ماڈرن دیکھ رہی تھی لیکن تھی مشرقی لڑکی، اس نے مجھ سے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا کہ میرا آپ سے کوئی شرعی رشتہ نہیں ہے۔ میرے دل میں تو عافیہ کی قدر اور بھی بڑھ گئی تھی۔ خدا خدا کر کے میری شادی قریب آئی تھی۔ عافیہ انتہا کی خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے پہلی بار دیکھا تو اس پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ جلدی میں نے اس رشتے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ عافیہ کے ماں باپ نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور ہاں کہہ دی، مگر عافیہ کی کچھ شرطیں تھیں جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ شادی کا فنکشن صبح 8 بجے ہوگا۔ باقی شرائط کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتا تھا، گو کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ شادی سے پہلے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے، مگر میں عافیہ کے عشق میں اس قدر پاگل تھا کہ میں کسی شرط کو خاطر میں نہیں لایا۔ میری شادی غیر مشروط تھی اور میں جانتا تھا کہ میں عافیہ سے شادی کر کے کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ اپریل کے پہلے جمعے کو ہماری شادی بخیری تو عافیت ہو گئی۔ عافیہ کو پانے کا نشہ ہی الگ تھا۔ میں تو آنے والے وقتوں کے بارے میں سوچ سوچ کر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ شام کو مغرب سے پہلے ہی عافیہ رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی تھی۔ تقریباً عصر کے وقت مجھے اس کے ساتھ خلوت نصیب ہوئی تھی۔ میں نے منہ دکھائی میں اسے قیمتی تحفہ دیا۔ اس کا شکریہ ادا کر ہی رہا تھا کہ وہ بولی، پہلے میری شرائط سن لیں، اگر آپ کو منظور ہے تو صحیح ہے، اگر آپ کو نہیں منظور تو ابھی اور اسی وقت مجھے طلاق دے دیجیے۔ عافیہ کے منہ سے پہلی ہی رات طلاق کا لفظ سن کر میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ تم عورت ہو کر طلاق کی بات کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے دل میں سوچا۔ تب عافیہ نے بات آگے بڑھائی، میری شرط بہت آسان سی ہے، وہ یہ کہ تم رات کو کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، چاہے تمہارا جتنا بھی دل چاہے، مگر میں تمہیں رات کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ باقی تمہاری ہر بات مانوں گی، تم جو کہو گے ویسا ہی ہوگا، لیکن ایک بات میری مانی جائے گی کہ رات کو تم کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھو گے، نہ ہی میں رات کے وقت کسی سے ملوں گی۔ اندھیرا ہوتے ہی تقریباً عشاء کے وقت میں اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ تم چاہو تو وہیں رہ سکتے ہو، اگر چاہو تو باہر گھوم پھر بھی سکتے ہو، تمہیں یہ پابندی نہیں ہوگی کہ تم میرے ساتھ رہو۔ عافیہ نے اپنی بات مکمل کی تو میں نے کہا، عافیہ، یہ کیسی عجیب سی شرط ہے؟ اگر تم مجھے اس کی وجہ بتا دو گی تو میں تمہیں کبھی بھی رات کو اپنا چہرہ دکھانے پر مجبور نہیں کروں گا، لیکن عافیہ بنا کسی وجہ کے میں تمہارا چاند سا مکھڑا رات کو کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ میں نے رنمانوی انداز میں کہا۔ مجھے لگا کہ یہ عافیہ کے ناز و ادائیں ہیں، مگر وہ تو سنجیدہ تھی۔ بولی، اگر تم نے رات کو میرا چہرہ دیکھا تو صبح تم سے طلاق لے لوں گی۔ عافیہ کے سنجیدہ لہجے نے مجھے بھی سنجیدہ کر دیا۔ میری ہنسی غائب ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسی حسین لڑکی کا مل جانا ہی غنیمت ہے، تم کہو گی تو میں رات کو کیا دن کو بھی تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ خیر، یہ ایک جذباتی قدم تھا اور مجھے شادی کے پہلے ہفتے میں ہی معلوم ہو گیا کہ اس کی قیمت چکانا کتنا مشکل ہے۔ مجھے جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا، رات کو ڈنر کرنا ہوتا یا دوستوں نے مجھے کھانے پر بلایا ہوتا، عافیہ میرے ساتھ موجود نہ ہوتی۔ رفتہ رفتہ یہ بات سب تک پھیلنے لگی کہ عرفان کی بیوی رات کو باہر نہیں نکلتی
کچھ لوگوں نے تو اسے عافیہ کی شرافت سمجھا، جبکہ کچھ نے عجیب و غریب قصے گھڑ لیے۔ بہرحال اس صورتحال سے میں بہت تنگ تھا۔ یہ کہنا آسان تھا کہ رات بھر بیوی کو دیکھے بنا گزار لوں۔ میری بےتابیاں بڑھنے لگی تھیں۔ ایک بار میں نے سوچا چلو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے حسین چہرے کو چھو تو سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی عافیہ کے چہرے پر ہاتھ رکھا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ابھی میں سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے چہرے پر دوپٹہ تھا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں خود کے جذبات کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ شادی کے شروع کے دن اور بیوی کی سخت شرائط۔ میں نے عافیہ سے بہت پیار سے کہا کہ اپنی بیجا ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میرے جذبات کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے لیمپ کی لائٹ کھولنی چاہی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ عافیہ کا ایسا رد عمل بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے لیمپ اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ کانچ کا بنا لیمپ پل میں چکنا چور ہوا تھا۔ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، مجھے ابھی کی ابھی طلاق دو۔ میں پہلے بھی کہہ چکی تھی، میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے ہی اس سے معذرت کرنی پڑی تھی۔ میں نے دوبارہ ایسا کرنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا تو عافیہ نے عجیب حرکت شروع کر دی۔ اس نے ہمارے کمرے کا بلب خراب کر دیا، اتار کر باہر پھینک دیا۔ میں نے کہا، عافیہ یہ کیا حرکت ہے؟ بولی، ایسا اس لیے کر رہی ہوں کہ کہیں رات کے وقت غلطی سے تم لائٹ نہ آن کر بیٹھو اور میرا چہرہ نہ دیکھ لو۔ عافیہ کی بات سن کر میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر اس کے چہرے میں ایسا کیا ہے جو میں رات کے وقت نہیں دیکھ سکتا۔ بہرحال ہم دونوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا میں اس پر قائم تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا عافیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بار بار اندر باہر جاتی اور کبھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کی بے چینی کا سبب کیا ہے۔ اس وقت میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گیا تھا کہ عافیہ کی بےتابی کی کوئی تو وجہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کی نگاہیں فون پر لگی رہتی ہیں اور جیسے ہی فون آتا وہ ہلکی آواز میں بات کرنے لگتی۔ ہم دونوں کے بیچ شک جیسی کوئی بات نہیں تھی، اس لیے میں نے کبھی اس کا فون سننے کی کوشش نہیں کی۔ مگر ایک دن مجھے عافیہ کی بات کرنے کے بعد اس کے رویے سے اندازہ ہوا کہ وہ کسی اور کو فون کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اس کے میکے کا فون نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کسی اور شخص سے بات کرتی ہے۔ عافیہ نے آخری بار جب فون پر بات کی تو میں نے ایک مردانہ آواز سنی تھی، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ عافیہ کسی غیر شخص سے بات کرتی ہے۔ اب تو جیسے میری زندگی کا سکون لٹ گیا۔ بیوی خوبصورت تو تھی مگر خوب سیرت نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اب عافیہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اور جلدی عافیہ کا چہرہ بھی رات کے وقت ہی دیکھوں گا تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ ایک دن میں ذرا آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ اس دن عافیہ پھر ٹہل رہی تھی۔ اس کی بے چینی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ مجھے اندر آتا دیکھ کر حیرت سے بولی، آپ اس وقت؟ آپ تو رات کو 8 بجے آتے ہیں، اور جلدی کیوں آ گئے؟ اس کی حیرانی دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا۔ کیوں؟ تم میرے جانے کے بعد ایسا کیا کرتی ہو کہ میرے آنے سے تمہیں اس قدر حیرانگی ہو رہی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، عافیہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت دروازے پر بیل بجی۔ میں نے مشکوک نظروں سے عافیہ کو دیکھا۔ عافیہ کا رنگ جیسے نیلا پڑ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی کھڑا تھا جو پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو شاید میں شک کرتا، مگر انسپیکٹر راشد حیات کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسپیکٹر راشد حیات میرا دوست تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو کافی عرصے سے جانتے تھے اور میری اس سے بات چیت بھی ہوتی تھی، مگر کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ یوں کہیے کہ 2 سال سے ہم دونوں نہیں ملے تھے۔ میں جانتا تو تھا کہ وہ ہمارے ہی علاقے کے تھانے میں انسپیکٹر تعینات ہے، مگر مصروفیت کی وجہ سے دونوں کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ یوں اچانک راشد کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، مگر اس نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ فوراً ہی میرے گلے لگ گیا اور بولا، کہاں تھے تم یار؟ اتنے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انداز تو بالکل نارمل تھا۔ میں اسے اندر ڈرائنگ روم میں لے آیا، مگر حیران تھا کہ راشد کو میں نے اپنے گھر کبھی نہیں بلایا، پھر اسے کیسے پتا کہ میں یہاں رہتا ہوں؟ باتوں باتوں میں نے راشد سے دریافت کرنے کی کوشش کی۔ بولا، یار یہ بھی کوئی بات ہے،
ہم پولیس والوں کو اپنے علاقے کے ہر بندے کا پتہ ہوتا ہے، تم تو پھر دوست ہو۔ راشد کی بات سن کر میں مطمئن نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں نے عافیہ کو راشد کا منتظر پایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ جس انداز سے عافیہ ٹہل رہی تھی، یقیناً وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اتفاقیہ وہ شخص راشد نکلا تو راشد نے مجھ سے ملنے کا بہانہ کر لیا۔ اب بات میری سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، مگر میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر راشد عافیہ کے بیچ میں چل کیا رہا ہے۔ اس لیے میں نے عافیہ پر مزید شک کرنا چھوڑ دیا۔ میرے دل میں جو بات ہوتی میں اپنے دل میں ہی رکھتا، عافیہ پر کسی قسم کی شک کا اظہار نہ کرتا۔ ایک دن میں نے سوچا کیا عافیہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے تو میں بھی اس کے ساتھ وہی کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ دل ہی دل میں دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگا، لیکن پہلے سوچا کہ ایک بار سب کچھ اپنی طرف سے ٹھیک کر لوں۔ اس وقت میں نے عافیہ کا چہرہ دیکھنا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ عافیہ مجھ سے اپنا چہرہ رات کے وقت کیوں چھپاتی ہے۔ اس کے بعد راشد حیات والی گھٹی بھی خود ہی سلجھ جاتی، لیکن پہلے اس کے چہرے کو بے نقاب کرنا ضروری تھا۔ رات کے وقت چونکہ کمرے کا بلب تو بند ہوتا تھا، سو میں نے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ٹارچ رکھ لی۔ عافیہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کا بازو تھاما کہ اس وقت بھاگنے نہ پائے، اور پھر اپنی جیب سے ٹارچ نکال کر روشنی اس کے چہرے کی طرف جیسے ہی کی تو میری چیخ نکلتے نکلتے بچی۔ حیرت کے مارے مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ عافیہ، عافیہ، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ آخر مجھ سے اتنی بڑی بات تم نے کیوں چھپائی؟ میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے نفرت سے عافیہ کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بدل گئے تھے۔ میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، خدارا میری بات سن لیجئے۔ آپ کو مجھ پر جو بھی شک ہے میں وہ سب کے سب دور کر دوں گی۔ آپ کا دوست راشد حیات، میں جانتی ہوں آپ کو شک ہے کہ میں آپ کو سب کچھ بتاتی ہوں۔ عافیہ روتے روتے میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی، اس قدر منت کر رہی تھی کہ میں چاہ کر بھی اسے دھتکار نہیں سکا۔ بتاؤ عافیہ، کیا بات ہے؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ راشد حیات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں تحمل سے اسے کہہ رہا تھا، کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر عافیہ مجھ سے دھوکہ کرے گی تو میں بھی دوسری شادی کر لوں گا، اسے وہ دکھ دوں گا کہ ساری زندگی بھول نہیں پائے گی۔ تب عافیہ نے جو بات سنائی، اسے سن کر میرا دل بھی رنجیدہ ہو گیا۔ آپ تو جانتے ہیں ہمارا گھرانہ کس قدر ماڈرن ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو امی ابو کو اپنے سے دور ہی پایا۔ وہ مجھے نوکروں اور نوکرانیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے۔ میں جب امی سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے پیسوں کی گڈی تھما دیتی یا پھر شاپنگ کروانے لے جاتی۔ مجھے تو ممتا کی ضرورت تھی، میں ان کے پیار کی پیاسی تھی، مگر ماں نے کبھی میری طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس رویے نے میرے اندر بہت ساری محرومیاں پیدا کر دیں۔ پہلے تو میں اپنے نوکر اور نوکرانیوں سے دوستی کرتی، مگر پھر جب احساس ہوا کہ وہ تو صرف میرے پیسے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، میرے جذبات کی قدر نہیں کرتے، تو میں نے نوکروں اور نوکرانیوں سے بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی۔ اب میری زندگی میں بھرپور خلا آ گیا تھا۔ میری ماں نے مجھے کبھی بھی اپنے آفس آنے کی اجازت نہیں دی تھی، یہی کہتی کہ میرے آفس آنے سے پہلے مجھے بتا دینا، کیونکہ میرے ہزار کام ہوتے ہیں، میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ ابو بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، مگر اس دن میرا دل بہت مجبور تھا، میں اداس تھی۔ سوچا امی کو فون کروں گی تو دیر ہو جائے گی۔ میں نے گاڑی نکالی اور امی کے آفس چلی گئی، مگر جیسے ہی آفس کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بجھ گیا۔ میں اپنی ماں کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میری ماں اس قدر روشن خیال ہو چکی تھی کہ وہ اخلاقیات کو بھی بھول چکی تھی۔ اس ایک لمحے نے میرے اندر بغاوت پیدا کر دی۔ مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت محسوس ہوئی جو لوگوں کو بھلائی کا درس دیتے ہیں، اور خود ان کا کردار کس قدر بھیانک ہوتا ہے اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں سے نفرت ہوئی تو میری شخصیت بھی بدل گئی۔ میں نائٹ کلبز میں جانے لگی، ملبوسات ایسے پہنتی کہ ہر کوئی میری طرف متوجہ ہو جاتا۔ اگرچہ میں اس وقت میں خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میری روح کو ایک تسکین ملتی کہ میں نے اپنی ماں سے بدلہ لے لیا، حالانکہ میں خود کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ اب میں دن رات گھر سے باہر رہتی، اماں ابا کو کوئی خبر نہ تھی کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میرے ملبوسات انتہائی بیہودہ ہوتے،
اور ناچنا گانا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ ایک رات میں نے اس قدر نوشی کی کہ میں مدہوش ہو کر گر پڑی۔ ایسے واقعات میں لڑکیاں اپنی عزت کھو بیٹھتی ہیں، مگر میں اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی، دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے پہلو میں دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں ایک اکیلے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی مذہبی انسان کی رہائش گاہ ہے، اور پھر جب وہ لڑکا میرے سامنے آیا تو واقعی میرا خیال سچ ثابت ہوا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی تھی، جبکہ وہ ایک باشرح نوجوان لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے نظریں نیچے کر لیں۔ کہنے لگا، کل رات میں اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے نائٹ کلب گیا تھا۔ وہاں پر مجھے کچھ کام تھا۔ وہاں میں نے آپ کو بے ہوش پایا تو آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی۔ چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ نوجوان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ پھر اس کا حلیہ ایسا تھا کہ مجھے اس سے اور بھی نفرت محسوس ہونے لگی۔ اس دن تو وہ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اس سے بالکل بھی کوئی ہمدردی نہ تھی، نہ ہی میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وجہ شاید کہ اس کا حلیہ تھا جس سے میری ماں نے ہمیشہ نفرت کی تھی، اور ایسی ہی نفرت میرے دل میں ان داڑھی والوں کے لیے موجود تھی۔ مگر اس شخص نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ وہ بار بار میرے پیچھے آتا اور کہتا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری سہیلی نے جب یہ بات دیکھی تو بولی کہ تم اس سے اپنی جان کیوں نہیں چھڑا لیتی؟ یہ تو ہر وقت تمہارے پیچھے آتا ہے، تمہیں تنگ کرتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو باقی لڑکے تم سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ تم اس کا حلیہ تو دیکھو کتنا۔ میں اپنی سہیلیوں کی بات سن کر میں نے اس لڑکے کو سبق سکھانے کا سوچا۔ لڑکے کا نام عرفان تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ شام کو تم بہادری کا مظاہرہ کرنا اور میری سہیلیوں کے سامنے خود کو ثابت کرنا، تب ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام بن جائے۔ میری بات سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اگلی رات میں جب نائٹ کلب سے نکل رہی تھی تو وہ مجھے اپنے سامنے ہی دکھائی دیا، عقیدت سے جھکی نظریں۔ وہ میری محبت میں وہاں آیا تھا۔ میں نے پولیس کو پیش کی اطلاع کر رکھی تھی کہ ایک شخص روزانہ مجھے ہراس کرتا ہے۔ میں نے اسی وقت کال ملائی اور پولیس 2 منٹ کے فاصلے سے چل کر ہمارے پاس آ گئی۔ انہوں نے لڑکے کو ہتھکڑیاں لگائیں اور پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر بے وقوف نکلے گا۔ بہرحال اس کو تھانے پہنچا کر میرے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر اگلے دن سہیلیوں کے بھڑکانے پر کہ اس کی حالت معلوم کر لوں، میں تھانے چلی گئی۔ مگر تھانے پہنچ کر جیسے میرا کلیجہ ہی کٹ گیا۔ پولیس والوں نے مار مار کر اس کا بھرتس نکال دیا تھا۔ وہ بہت اذیت میں لگ رہا تھا، چہرے پر خون کے نشان تھے، جبکہ تشدد کے باعث اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، خدا کرے تمہاری راتیں کبھی پرسکون نہ ہوں۔ اس کی بد دعا نے مجھے اندر تک ہلا دیا، مگر میں نے بظاہر کسی قسم کی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ تقریباً صبح کے 7 بج رہے تھے جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس سے ملنے گئی تھی۔ ہم لوگوں کی عادت تھی ہم ساری رات جاگتیں اور دن کے وقت سوتی تھیں، حالانکہ میرے ماں باپ معقول شخصیت کے مالک تھے۔ بہرحال اس دن میں شام کو سو کر اٹھی تو مجھے اپنے چہرے پر جلن سی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید گرمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہوگا، مگر یہ جلن بڑھتی ہی گئی، یہاں تک کہ رات 8 بجے جب میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنا دانوں سے بھرا سرخ چہرہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنا آپ دیکھ کر رونا آ رہا تھا۔ صبح کے وقت تو میں سوئی ہوتی تھی، سوچا کہ اسی وقت ہاسپٹل چلتی ہوں، ڈاکٹر سے دوا لے کر آؤں گی تاکہ یہ مصیبت جلد سے جلد میری جان چھوڑ دے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک دوا دے دی جسے لگانے کے بعد مجھے کچھ آرام محسوس ہوا، اور صبح ہوتے ہی میرے سارے پھوڑے ختم ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلی رات پھر ویسا ہی ہوا۔ رات کے وقت میرے چہرے پر ایسے پھوڑے نکلے کہ اذیت کے مارے میرا بات کرنا مشکل ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے جا کر اچھی خاصی بحث کی کہ اس نے مجھے غلط دوا دی ہے، مگر پھر 2-3 ڈاکٹرز کو بھی پتہ چلا کہ یہ آسانی سے میری جان نہیں چھوڑے گی۔ جتنا میں سمجھ رہی ہوں اس کے بعد میں نے کیا کیا نہیں کیا، مگر یہ پھوڑے ختم نہیں ہوئے۔ مجھے لگتا کہ مجھے اسی لڑکے کی بد دعا لگ گئی ہے۔ خدا جانے اب وہ کس حال میں ہوگا۔
میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے ایک بار ملے اور میں اس سے معافی مانگ لوں۔ عافیہ کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ عافیہ اس قدر تیز لڑکی ہوگی میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ انتہائی معصوم لگتی تھی، پھر اس کی عمر بھی کم تھی، تقریباً 18-19 سال کی ہوگی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ معصومیت کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا۔ میں نے تو کئی عورتیں ایسی بھی دیکھیں جو 40 کی عمر میں بھی اتنی ہی سادہ رہتی ہیں جتنی کوئی 18 سالہ لڑکی بھی نہیں ہوتی، مگر اپنی بیوی کی زبانی اس کی کہانی سن کر میرا دل پھٹ گیا۔ رہی بات راشد کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ راشد سے عرفان کے بارے میں معلومات لیتی رہتی ہے، مگر عرفان کہاں گیا اسے کوئی نہیں جانتا۔ راشد کے یقین دلانے پر میں عافیہ کی بات تو مان گیا، مگر مجھے اس پر بڑا شک رہتا ہے۔ میں اس پر پہلے کی طرح کبھی اعتبار نہیں کر پایا، اور رات کو میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تو عجیب سا ادھورا پن محسوس ہوتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ دوسری شادی کروں، مگر پھر عافیہ کی حالت دیکھ کر سوچتا ہوں کہ اس سب میں اس کا کیا قصور، جو ہوا سو ہوا۔ مگر اب عافیہ نے اپنا طرز زندگی بدل دیا ہے، اب میرے خیال میں اسے اس کے ماضی کی سزا دینا غلط ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ اپنی قیمتی رائے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔